والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور۔ قرآن حکیم نے گل دسی ہے انہاں لوکاں دی جڑے گمراہ ہوندے خطا کردے اور انہاں دے مزاج مسخ ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس حد تے پہنچ گئے کہ فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون، کہ آپ دی طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کے ویکھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات نو نہیں ویکھ سکتے۔ اپنا ایک قریشی بھائی، ایک قریش دے خاندان دا فرد، ایک مکہ دا رہائشی فرد ویکھ دین لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ دی صفات عالیہ انہاں دی نظر اچ نہیں ہوندی۔ نظر ایسی مقدر ہو گئی جس طرح دنیا تے ایک بیماری ہے، بعض لوگوں رنگاں دی بیماری ہو گئی اور رنگ نہیں ویکھ سکتے، سبز ہے یا سرخ ہے یا پیلا یا کیسا، ایک ویسے انہاں دی نظر ٹھیک ہوندی لیکن وہ رنگاں ہی تمیز نہیں کرتے۔ اسی طرح جڑی انسان کا ایک باطنی اور روحانی نظام ہے، اصل انسان تو روح ہے۔ صاحب تفسیر کبیر فرمائندے ہیں کہ جتھے انسان دی گل آئے گی، مطلق انسان دی، اتھے مراد روح ہوئے گا، چونکہ اصل انسان روح ہے۔ روح نکل جائے، ایک انسان کا نام ہوندا، ایک اس کا رشتہ ہوندا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، اس کا فلانا نام ہے، بھی بہت سارے ہور اس کے تعارف ہوندے ہیں، لیکن جس ویلے روح نکل گئی تو سارے تعارف ختم ہو گئے ہیں اور وہ صرف ایک میت بن گیا، ایک مردہ بن گیا جی، میت نو غسل دیو، میت نو دفن کرو، میت دا کی کرنا، تو وہ ساری باقی ساریاں صفتاں نفی ہو۔ یہ مطلب ہے کہ ساری صفات جڑیاں نے روح دے نال، روح چلا گیا چلی گئی ہر شے۔ روح دی بھی سما بصر ادراک وہ حقیقی ہے، وہ مسخ ہو گیا، لہذا انہاں نو اگر کوئی سورج نو ہی نہیں ویکھ سکتا تو اس نو دیے دی یا لالٹین دی روشنی کے فائدہ دے گی۔ تو جڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو ہی نہیں ویکھ سکتے، آپ دے کمالات نو نہیں ویکھ سکتے، انہاں نو پھر دوسرا باز نصیحت کے فائدہ دے گا، تباہ ہو گئے ہیں۔ اور قانون دسیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، ترے گلان، خذ العفو یعنی درگزر اختیار کرو۔ سارے مسلمان بڑے اولے العزم نہیں ہوندے، سارے بڑے تہجد گزار نہیں ہوندے، سارے بہت بڑی زیادہ عابد و زاہد نہیں ہوندے۔ ایک بندے دا عقیدہ صحیح ہے، ضروریات دین نو مندا اور جڑا اس کو ہو سکدا اطاعت دی کوشش کردا تو اس نو اسلام چوں کڈیا نہ جائے۔ جڑا ساڈا اج کل رواج ہو گیا نا کہ ہر بندے دھکا دے کے باہر بگا چھوڑیا اور کفر دے فتوے لا دیتے اور مشرک قرار دے دیتا۔ علماء متقدمین نے بہت ساری چیزاں لکھیاں، جیسے لوگ خانگاہ تے منتا مندین، جیسے لوگ سمجھتے ہیں میں بیٹا پیرا دیتا، وہ یاد نے ساری رسومات مشرکانہ، جتھے جتھے ذات الہی یا صفات الہی شراکت پائی جاتا دن یہ شرک ہے، لیکن اس فرد نو مشرک نہیں آدھے دا معاملہ رب نہ رہے۔ ایک کم جڑا یہ کردہ پیا یہ او کم ہے جڑا مشرک کرتے ہیں، یعنی ایک کام جڑا یہ شرک ہے اور یہ جڑا مسلمان ہو کے ایک کام پہ کردا یہ بالکل وہ کام ہے جڑا مشرک کر دے، نہیں زیب دینا۔ یہ مشرک ہے یا نہیں وہ چھوڑ دے دیں کہ یہ فیصلہ اللہ کریم کو ہے۔
جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف موجود ہے، من ترک الصلاۃ متغمضا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتی اس نے کفر کیا۔ اور تارک صلاۃ گناہ گار ہے، فاسق ہے، منکر صلاۃ کافر ہے۔ تارک صلاۃ نماز جڑا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک آدمی انکار نہیں کرتا لیکن وہ پڑھتا نہیں، آدمی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ پھر اتنے علماء یہی توجیہ کر دیں کہ اس نے وہ کام کیتا جڑا کافر کر دے، یعنی نماز دا چھوڑ دینا کفر کافر نال مشابہت ہے، یہ نہیں کہ اس بندے تے کفر دا فتویٰ لا دیتا جائے۔ تو اس علماء واسطے بڑی تنبیہ ہے کہ ہر بندے نو بلا وجہ دوڑا کے اسلام چو باہر نہ کٹو، بلکہ لوگوں نو اسلام دے اندر لے آؤ، اور کسی کوئی کمی ہے تو پیار نال محبت نال اس دی اصلاح دی کوشش کرو۔ اسی یہ ویکھنے علماء تو علاوہ بھی کچھ لوگ مساجد دیہات تے بڑے ہوندے، لوگ شہراں بھی ہوندے، کچھ لوگ بڑے پکے مستقل ایک مسجد دے نمازی ہوندے، نیک بھی ہوندے، تہجد گزار بھی ہوندے، منزل بھی سارا دن پڑھتے ہیں۔ تو کوئی نواں بندہ نمازی محلے دا منڈا کو آ بڑے تو اس کی اتنی جرأت ادا کر دیں کہ وہ پھر نہ سنا، تو اے نہیں پیر نہیں صحیح دھوتا، تیرا پانچا جکیا یا تیرے بال ٹھیک نہیں وگے، تیرا بٹن کھلا ہوئے، وہ اس طرح دا اساں پریشان کر دیں نا۔ یہ توقع رکھ دیں کہ جڑا آیا یہ بڑے 100% بڑا ولی اللہ ہوئے، بھئی وہ آ بڑھیا، وہ ایک مسلمان ہے، اسے کمیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، آ تھا گیا نا، اس نو پیار نہ اتھے ایکوموڈیٹ کرو، پیار نہ اس نال گل کرو، اس نو نال جڑیاں خامیاں پیار نال دسو، اس دے سامنے کرو، وہ بھی انسان ہے تک کے پوریاں کر لے گا، پیار نال سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک ہے کہ اگر کسی فرد وچ آپ کوئی کمی اور خامی ویکھ دے تو اس نے مخاطب نہیں فرمائیں دے، آپ عموماً اہل مجلس نو مخاطب کر کے گل ارشاد فرمائیں دے کہ اس طرح کرنا جڑا یہ مناسب نہیں، اے کام جڑا اس طرح نہ کیتا جائے، اس طرح کیتا جائے تو زیادہ افضل ہے۔ تو ایک فرد نو حضور مخاطب نہیں فرمائیں دے کہ شرمندہ ہو سی یا بددل ہو سی، محفل نو مخاطب کر کے ایک اصول فرما دے، وہ بندہ بھی سمجھ میں دے کہ میں تو یار جس طرح کیتا یہ افضل نہیں، جس طرح حضور فرمائے دے اس طرح کریے تو زیادہ افضل ہے۔ سو یہ طریقہ کار ہے۔ اور دوسرا یہ ہے وامر بالعرف، نال پیار نہ، مزے نہ، بھلائی اور بہتری سمجھائی رکھو، دسی رکھو، نیکی دا حکم کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کو نال وقت ضائع نہ کرو۔ جیڑے لوگ سمجھنے واسطے سوال نہیں کرتے، محض اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں اور محض کٹ حجت ہی کرتے، انہاں دے نال وقت ضائع کرنے والی گل ہے، انہاں دے نال وقت ضائع نہ کرو، انہاں تو اپنا وقت بچاؤ اور اس نو یاد الہی بسر کرو۔ قرآن حکیم نے بہت خوبصورت انداز اور اسلوب اپنایا، ایک بیماری دسی ہے، پھر اس دی وجہ دسی ہے، یہ بیماری کیوں ہوندی، اور پھر اس کا علاج دسیا، یعنی مکمل بحث کی تھی اس سے۔ اتنے ہوں کفر و شرک، انکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عدم معرفت دی گل ہوئی ہے۔ پھر اس دی بنیاد دسی ہے کہ یہ جڑے رسومات دے مقیدن اور یہ وہ باپ دادا دے رواجات دے مقیدن بجائے دین حق دے، اور اس دی وجہ تو انہاں دا مزاج مسخ ہو گیا۔ اسی طرح اگے ارشاد فرمایا کہ اس دی اصل وجہ یہ کیوں باپ دادا دے رواجات دے مقیدن، فرمایا فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ انہوں شیطان وسوسے پا کے تے انہوں اتھے باپ دادا دی رسومات تے اور بدعات تے اور کفریات تے شرکیات تے انہوں قائم کر دیتا۔ لہذا اس دا علاج ہے کہ جس ویلے بھی کوئی شیطانی وسوسہ آوے، فاستعذ باللہ، اللہ دی پناہ منگو شیطان مردود دے فریباں تو، اللہ کو اللہ دی پناہ منگی جائے۔ جس ویلے بھی کوئی شیطانی وسوسہ آوے، کوئی خلاف اسلام گل دل وچ آوے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے خلاف خیال دل وچ گزرے تو سمجھ لو کہ اے خیال شیطان نے القاء کیتا، اے وسوسہ شیطان نے القاء کیتا۔ فاستعذ باللہ، فوراً اللہ دی پناہ چاہ جاؤ، اللہ کو پناہ منگو شیطان دے فریباں تو۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے جی میں نے بڑے وسوسے ہوتے ہیں، یہ بڑے وسوسے کی وجہ یہ قرآن نے علاج دس دیتا کہ وسوسہ آیا تو تسی اس نے سوچنا شروع کر دیتا تو اس نے بڑا تو ہونا،
ایک شیطان کی طرح وسوسہ آیا اور نظریاتی طور تے اسلام دے خلاف ہے، عقیدہ اسلام دے خلاف ہے یا اسلام دے حکم دے خلاف ہے، تو اللہ دی پناہ منگو نا، اللہ کو پناہ منگو، یا اللہ میں شیطانی وساوس تو بچا، اور اللہ دے ذکر وچ لگ جاؤ، اس وسوسے نو نظر انداز کرو، انہوں سوچو نہیں۔ جنہاں لوگوں کو یہ شکایت ہوندی مینوں منہ وسوسے آندے نے، انہاں دی غلطی یہ ہوندی ہے کہ وہ بجائے اللہ دی پناہ منگنے دے اسے وسوسے سوچن لگ پاندے ہیں۔ ایک خیال آیا، پھر اس نے سوچنا شروع کر دیتا، وہ ودا گیا مصیبت بن گیا۔ لہذا بڑا آسان یہ علاج ہے کہ جس ویلے کوئی شیطانی وسوسہ آندا، اللہ قادر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ویلے ہر گل سندا پیا، بہت رحیم، ساڈے اندازے تو زیادہ کریم ہے۔ لہذا اللہ نو یاد کرو، اللہ کو پناہ منگو شیطان نے وسوسے تو اللہ پناہ دے دے گا، وسوسہ زائل ہو جائے گا، دل یاد الہی نہ روشن ہو جائے گا۔ وسوسہ تاریکی ہے، شیطانی وسوسہ ظلمت ہے، اندھیرا، اللہ کا نام روشنی ہے، نور ہے، اللہ کو پناہ منگو گے دل وچ نور آ جائے گا، اندھیرا چھٹ جائے گا، تاریکی چلی جائے گی۔ انہ سمیع علیم، اللہ نو یاد کرو، اللہ کو پناہ منگو اس واسطے کہ وہ ہر گل سندا بھی ہے، ہر کم جاندا بھی ہے، کسی لمحے کوئی شے اس دے علم چو بھلی ہوئی نہیں، ہر تانوں بھی جاندا، تہاڈی حیثیت نو بھی جاندا، تہاڈی قوت برداشت نو بھی جاندا، تہاڈے وساوس نو بھی جاندا۔ ہن تسی اے تکلف تک کرو نا، جس لے وسوسہ ہوندا تے اللہ نو یاد کرو اور دعا کرو، یا اللہ مینوں اس تو اپنی پناہ چ لے لے، اس مردود تو مینوں بچا، اس دے وسوسہ تو بچا۔ اللہ قادر ہے، وہ اپنے رحم فرما دے گا، انوارات و تجلیات نازل روشن ہو جائے گا۔ یاد الہی تجلیات الہی دا سبب بندی ہے، انوارات الہی دا سبب بندی ہے۔ ذکر الہی برکات اور انوارات دا سبب بندا، ذکر الہی نال برکات نبوت بھی دل چاہندیاں، تجلیات باری بھی دل چاہندیاں۔ چنانچہ جس ویلے کئی سورج طلوع ہو جان گے تو اندھیرا کتنے رہے گا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جنہاں لوگوں دا رب جلیل نال تعلق ہوندا، ایمان دا، عقیدے دا، اور دلی طور تے قلبی طور تے انہاں نوں یقین ہے عظمت الہی تے، توحید باری تے، رسالت پیغمبر تے، اللہ دی کتاب تے، ضروریات دین تے۔ متقی کون ہیں؟ بہت اچھی گل، بہت خوبصورت گل پچھلے دنوں اصل گل یہ ہے، قرآن کریم ایک وسیع بحر ذخار ہے، اور اس وچ اتنے جواہرات اور اتنے ہیرے اور اتنے موتی کہ 14 صدیاں ہو گئیاں لوگوں اس کی تفسیر کر دیں اور تفسیر لکھ دیں۔ اللہ نے مینوں سعادت بخشی ہے، میں اس کی ایک تفسیر لکھی ہے، میں اس کی دوسری تفسیر بیان پہ کردا، اے پنجابی والی تیسری تفسیر۔ یہ باوجود جیڑا نواں بندہ گل کرتا ہوئے نویں گل کر ڈرے گا۔ سو پچھلے دنوں برخوردار عبدالقدیر نے ایک بیان کیتا کراچی، اسے بڑی خوبصورت گل انہیں کی تھی کہ قرآن کریم دی ابتدا اس تو ہوندی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی گلتے ہوئے کہ ذالک الکتاب، جس نو کتاب آکھیا ویندا، الکتاب ہوئے ہے، بے شمار کتاباں دنیا تے کوئی گن نہیں سکتا، لیکن الکتاب دا بک، جس نو واقعی جڑی کتاب یعنی جس دا ہر حرف صداقت تے مبنی ہے، کوئی گل اندازہ تے مبنی نہیں، کسے موضوع نو تشنا نہیں چھوڑیا، کوئی سوال باقی نہیں چھوڑیا، پوری زندگی دا ہر فرد دا نظام حیات ترتیب دے دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر شروع ہوندی ہدی للمتقین۔ انہیں تے اسی یہ سمجھی رکھنے میں متقی تو مراد بہت پارسا بندہ، تو اس نے قرآن جو رہنمائی ملتی، اس نے بڑی خوبصورت گل کی ہے کہ جیڑا بندہ قرآن اللہ تے ایمان لے آندا اور ارادہ کردہ کہ اللہ مینوں ہدایت دے، طلب ہدایت، اجابت، رجوع اللہ اس دے دل پیدا ہو ویندا، انابت الہی پیدا ہو ویندی، وہ متقی ہے۔ یعنی اتھوں تقوی شروع ہو گیا، اس نے تقوی قدم رکھ دیتا۔
یہ ضروری نہیں اجے اس نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی، اس نے اجے روزہ کوئی نہیں رکھا، رمضان آیا ہی نہیں، اجے اس نے زکوٰۃ کوئی نہیں دیتی، حج کوئی نہیں کیتا، یا ہے کہ نو مسلم ہے ہنے اس کلمہ پڑھیا، لیکن خلوص نال کلمہ پڑھیا، اسلام وچ داخل ہویا اور اس دے دل وچ تمنا پیدا ہو گئی کہ اللہ مینوں ہدایت دے، اور یہ پرخلوص تمنا، تے یہ جڑا پہلا قدم اس نے صراط مستقیم تے رکھیا اس طلب دے نال، وہ متقی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گل ہے۔ میں 3 تفسیراں بیان کر چکا، لیکن یہ گل جڑی ہے میں نہیں، یہ میرے کو میری سمجھ چاہیے، اللہ نے اس کو سمجھ دے دیتی۔ یہ تو قیامت تک لوگ بیان کرتے جان گے، نئے نئے نقطے آتے جان گے، یہ تو چلتا رہے گا۔ میں نے یاد ہے بڑی اچھی طرح ایک آیت کی تعبیر تفسیر میں بیان کی تھی، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آپ نے بڑی توجہ نہ سنی، اور حضرت دے علوم کا کوئی اندازہ اللہ نے انہوں نے کتنے علوم دیتے اور کتنی یاداشت دیتی، یہ متقدمین یہ مثالیں ملدیاں، ساڈے زمانے چ نہیں ملدیاں۔ جس زمانے کتابت نہیں ہوندی، یہ لکھا پڑھی کا انتظام کوئی نہیں ہوندا، یا اس زمانے حافظ لوگوں کے بہت وسیع ہوندے، جس لئے تحریر آ گئی، حافظ کمزور ہو گئے، سپورٹ مل گئی نا بندیاں کہ لکھی گئی ہے شاید، وہ ذہن تو اتر گئی، پھر وہ کتاب فروڑنی پئی تنگ گل سامنے۔ پھر اسی تو آ کے کمپیوٹر ایج حافظ ہوں تو بچے سکول نے کیلکولیٹر چاہے ہوئے انہیں 2 + 2 کرنا تو کیلکولیٹر تے کر دیں، تو حافظ وہ نہیں رہے۔ لیکن اللہ دی شان ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا حافظہ متقدمین دی طرح ہے۔ میں نے یاد ہے بڑی اچھی طرح سی کوئٹہ گئے دورے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر نال ایک پنڈ پڑنگ آباد، اتنے تشریف لے کے اتنے ایک نائب تحصیلدار ہوں، اس پنڈ کا جڑا رہائشی آ، اس نے دعوت حضرت دی کی، تے اتنے اسی حاضر ہوئے، تو اتنے کوئی 35 علماء، پائے دے علماء، چوٹی دے علماء اس نے جمع کیتے، وہ مختلف موضوع تے انہوں نے حضرت نے گل کی تھی، ایک موضوع تے اسے شاید تصوف تے من ہوں یہ موضوع بحث یاد نہیں، بہرحال کسی موضوع تے گل ہوئی، تو وہ مولانا صاحب ایک لکھتے رہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 گھنٹے 175 کتاباں دا حوالہ دیتا، اور حوالہ اس طرح دیتا کہ فلانی کتاب اس دا مصنف جڑا اس دا نام ہے وے، اس دا سن وفات ہے وے، یعنی فلانے زمانے جو ہویا، مصنف دا نام، اس دا سن وفات، کتاب دا نام، اور صفحہ نمبر 70 نمبر اتھے یہ گل لکھی ہوئی۔ 1 گھنٹے آپ نے 175 حوالے دیتے، جنہاں مصنف دا نام، اس دی تاریخ وفات، کتاب دا نام، صفحہ نمبر اور 70 نمبر دسیا، اور سارا کچھ زبانی۔ وہ مولوی صاحب جڑے لکھتے رہے، بعد انہوں نے سن دسا، اور انہوں علماء نے آکھیا کہ یہ بندہ محض عالم نہیں، ایک کلزم علوم ہے۔ یہ انہوں نے حضرت نو لقب دیتا ہے کہ یہ نا پیدا کنار سمندر علوم دا۔ تو میں ایک آیت دی تفسیر حضرت سامنے بیان کی تھی، بڑی توجہ نہ حضرت نے سنی، فرمان لگے یار یہ جیڑی گل اللہ تینوں دسی، یہ میں نے نہ دسی، یہ میرے علم وچ نہیں، میں انہوں دی جتیاں دے خاک دے برابر بھی نہیں۔ یہ اعجاز قرآن دا کہ ہر غوطہ خور ایک موتی کڑ لے، جیڑا بھی اسے غوطہ لانا ایک نواں موتی کر لے ہوں، اسے ختم نہیں ہوندے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں گزری کہ جس تے قرآنی علوم ختم ہو گئے ان سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، کوئی دوسرا ایسا بندہ نہیں۔ قیامت تک جیڑا غوطہ لائے گا وہ نویں گل کر لے آئے گا۔ تو وہ گل ہو رہی متقین دی، اور بہت خوبصورت گل ہے بچے نے کی تھی کہ ان الذین اتقوا، جڑے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تقوی دی تعبیر اس نے بڑی خوبصورت کی تھی الحمدللہ، کہ جڑا بندہ توبہ کردہ، رجوع اللہ کردہ خلوص نہ، یہ جڑا پہلا قدم اس نے اللہ دے راہ تے رکھا، اتو تقوی شروع ہو گیا، وہ متقین وچ آ گیا، اور قرآن دی ہدایت اس دے واسطے موجود ہے، قرآن اس دی رہنمائی کردہ، راہبری کردہ۔ جنہاں لوگوں کو تقوی نصیب ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، جس لئے انہاں کوئی شیطانی وساوس ہوندے ہیں، اور شیطان کوئی گل انہاں تے القا کرنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان جس طرح مچھر خون چوسنے واسطے بندے دے وجود اپنی سونڈ جی داخل کرتا نا، اس طرح شیطان بھی انسان دے قلب اپنی سونڈ جی داخل کرتا۔ اگر اتنے تاریکی ہوئے، خاموشی ہوئے، تو وہ وسوسے القا کرنے لگ پاؤں، لیکن اگر قلب ذاکر ہوئے
اور اتنے اللہ کا ذکر ہو رہا ہوئے اور تاریکی نہ ہوئے، روشنی ظاہر ہے اللہ کا ذکر ہوئے گا تو نور ہوئے گا، روشنی ہوئے گی، وہ سونڈ جلدی پچھا کھچ لینا، وسوسہ کے القاء کرنا وہ سونڈ داخل نہیں کر سکتا۔ سو اتنے وہ گل دسی اذا مسہم طائف من الشیطان، جس ویلے شیطان انہوں نے وسوسہ پانے کی کوشش کرتا تو وہ محسوس چونک پڑتے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تذکروا یاد پاؤں اللہ نو یاد کر دیں، ذکر الہی کر دیں، فاذا ہم مبصرون، تے انہاں دیاں آنکھیں روشن ہو گئیں، انہاں نظر آن لگ پوندا کہ بدماشی پہ کردا شیطان نہ سنانا۔ تذکروا اللہ نو یاد کر دیں، اللہ دا ذکر کر دیں۔ ذکر بڑی دفعہ بیان ہو چکا کہ ہر عمل شریعت کے مطابق کرنا ذکر الہی اور عملی ذکر ہے۔ ہر کلمہ خیر اللہ دا نام، ذات، صفات اور قرآن و حدیث حضور دی صفت، زبانی ہر اچھی گل ذکر لسانی ہے، اور دل ذاکر ہو جائے انوارات و برکات نبوتنا تو ذکر قلبی جڑا یہ سب تو اعلیٰ علاج ہے۔ ذکر قلبی جڑا اسے دوام ہوگا، اسے غفلت نہیں ہوندی، اور جس ویلے دل دی طرف توجہ کرو وہ پھر تازہ ہو بندہ، شعلے بھڑکن لگ پوندے، شیطان قریب نہیں ہوندا، انوارات و تجلیات دی بارش ہون لگ پوندی۔ سو فرمایا جڑے لوگ نیکی دا ارادہ کر کے نیکی دے رستے تے قدم رکھ لین، الذین اتقوا، انہاں جس ویلے شیطانی وسوسہ ہوندا یا شیطان مس کرنے دی کوشش کردا یا اپنی گل القاء کرنے دی کو تذکروا، وہ چونک پاؤں جھنجھوڑ کہ اپنے آپ اللہ نو یاد کرنے لگ پاؤں، اللہ اللہ کر دیں، فاذا ہم مبصرون، اور انہاں دی اکھ کھل ویندی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔